ہمارے رپورٹر شراط نثار نے اس سارے معاملے کے اوپر ایس پی انویسٹیگیشن ماڈل ٹاؤن ہے ڈاکٹر ایاز حسین، ان سے بات کی. یہ کیسز جو ہیں ان کے اوپر پولیس کیا کہہ رہی ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، یہ بات کیا ہوئی، یہ گفتگو سنتے ہیں. جی بالکل، تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ جو کینال روڈ پر قتل کیا گیا، مقدمہ درج کر لیا گیا. نامزد مقدمہ ٹیپو ٹرکا والے کے بیٹے فتح اور اس کے دوست کیسر بٹ کے خلاف درج کیا گیا. ایس پی انویسٹیگیشن ماڈل ٹاؤن ایاز حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا پیش رفت ابھی تک. ہم نے جو سی سی ٹی وی کیمراز ہیں، بیکورڈ اور فارورڈ جو ٹریکنگ ہوتی ہے وہ ہم نے ٹیمیں لگا دی گئی ہیں. ہم وہ روٹ چیک کر رہے ہیں. دوسرا اس کی جیو فینسنگ کا جو پروسیس ہے وہ بھی انیشیٹ کر دیا گیا ہے. ہماری جو تفتیش ہے تمام اینگل سے، ہر ایک اسپیکٹ سے اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. ہمارا مین فوکس یہی ہوگا کہ ریئل کلپریٹس اس میں کون ہے. یہ ایک نامینیٹڈ ایف آئی آر ہے، اس اسپیکٹ کو بھی ہم ایکسپلور کریں گے. تو ایک ہولسٹک اپروچ ہم نے اپنائی ہے. انشاءاللہ جلد ہم کلپریٹس تک پہنچیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ تفتیش جو ہے وہ میرٹ پہ ہی ہوگی اور اس طرح کا کوئی بھی ایلیمنٹ جو ہے وہ عوام کے سامنے نہیں جائے گا؟ جی 100% میرٹ ہوگا. میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا، ہمارا مین فوکس ان شوٹر پہ، ان مرڈررز پہ ہوگا جنہوں نے یہ شوٹ کیا ہے. پھر آگے بات چل پائے گی. ہم پورے ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو ڈیٹیکٹ کریں گے. ایس پی انویسٹیگیشن ماڈل ٹاؤن ایاز حسین ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سب سے اہم جو بات ہے اس کیس میں کہ تفتیش میرٹ پر کی جائے گی اور اگر کسی کے خلاف کوئی غلط مقدمہ بھی درج کیا گیا تو ایسا نہیں ہوگا. جو اصل شوٹر ہیں، جو اصل قاتل ہیں، ان کو سامنے لایا جائے گا. تو پھر یہ سارا تام جھام، یہ سارے آفیسز میرا خیال ہے بند کر دینے چاہیے. اور اب تو یہ ہے کہ ایون ورڈز بھی چینج نہیں کیے جاتے اور کہیں نہ کہیں پولیس ہائرارکی میں، پولیٹیشنز میں اس کی قبولیت، ایکسیپٹیبلٹی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ان سے جب اشاروں میں یا آنکھوں میں کوئی بات کی جاتی ہے، انہیں میسج کنوے کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس وقت کرائم کنٹرول کرنے کا ایک یہی طریقہ ہے. یہی میرا خیال ہے کہ سسٹم کی تباہی کی وجہ ہے کہ آپ ایزی سلوشن کو چاہتے ہیں جس میں آپ کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. شراط نثار صاحب، کیا ہے پولیس افسران اس وقت کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ حالیہ جاوید بٹ کے قتل کے بعد کیا اس پہ گفتگو چل رہی ہے؟ آف دی ریکارڈ، آن دی ریکارڈ کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں جی، سی سی پی لاہور بلاسٹ کمیان نے تو 2 روز قبل یہ کہا تھا کہ لاہور میں نہ کوئی گینگ وار ہے اور نہ ہی کوئی شوٹر ہے. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے. اسپیشل برانچ نے ایک رپورٹ لکھی تھی چند ماہ پہلے جو آئی جی کو اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی بھجوائی گئی تھی کہ لاہور میں 200 کرائے کے قاتل موجود ہیں. اب اگر اسپیشل برانچ کی رپورٹ کو لیے تو صرف 24 ابھی تک شوٹر جو لسٹ بنائی گئی تھی ان میں سے 12 جو ہیں وہ پولیس مقابلے میں مارے گئے ہیں، 12 اریسٹ کیے گئے. ان میں سے بھی 6 بعد میں مارے گئے اور ابھی 6 جو ہیں وہ جیل میں ہیں. باقی کہاں ہیں؟ موجود ہیں. اور جس طرح یہ بھی پچھلے دنوں میں جو ڈاکٹر شاہد کا قتل ہوا ہے، شاہد صدیق کا، اس کے بیٹے نے بھی شوٹر ہائر کیے. اور جس طرح احسن شاہ نے جیل کے اندر سے شوٹر کے ساتھ پلان کر لیا، تو یہاں پہ تو شوٹر جو ہیں وہ ہر بااثر شخص کے موبائل میں ہیں، سیاستدانوں کے موبائل میں ہیں اور پولیس افسران کے بھی موبائل میں موجود ہوتے ہیں. اگر لاہور پولیس کی بات کی جائے تو یہ آج کوئی نیا واقعہ نہیں ہے کہ پولیس پروٹیکشن دے رہی ہے گروپس کو اپنی تمام نفسانی کی خاطر. اب چائنا میں 327 ریسرچ سینٹر بنائے گئے ہیں کہ جو کرمنل ہے اس کو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں بنا. یہاں پہ بے شمار ایسے واقعات ہیں. اب مبین بٹ راوی روڈ کے علاقے میں ایک ڈوری بنانے والے کارخانے میں 4000 روپے پہ ملازم تھا، تو ایک سب انسپیکٹر نے کسی کے کہنے پہ اس پہ شفیق آباد تھانے میں مقدمہ درج کیا ڈکیتی کا جھوٹا، اور وہ بعد میں ثابت بھی ہوا لیکن 6 مہینے وہ جیل میں رہا. اس کی والدہ نے سود پہ قرضہ لے کے اس کی ضمانت کروائی اور جب وہ باہر آیا تو اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی. پھر اس نے پورے پنجاب سے جگہ ٹیکس بھی لیا. ٹیپو ٹرکا والے پہ سب سے پہلے جو فائرنگ کی ایوان عدل میں، اس میں مبین بٹ پیج پہ تھا، اس نے 50 لاکھ روپے لے کے وہ فائرنگ کروائی. ہم کسی کرمنل کو جسٹیفائی نہیں کرتے، لیکن جس طرح چائنا میں 327 ریسرچ سینٹر ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جرائم پیشہ کیوں بنا ہے. یہاں پہ اگر آپ ٹاپ 10 کو پورا اٹھا لیں، ناجی بٹ کی دکان تھی، اس کے بھائی کو ایک انسپیکٹر نے وہ اس میں پھینک دیا بھٹی میں، وہ بھی بدماش بنا. اسی طرح اگر آپ ہر بدماش کے پیچھے جائیں گے، ایک اندرون بھاٹی میں ایک آصف بچ تھا، اس کی والدہ کو اٹھا کے لے آیا ایک انسپیکٹر، پھر اس نے تھانے میں گھس کے وہ پولیس افسران کو مار دیا، پھر وہ بھی بدماش بنا. تو یہ بھی بڑی سوچنے والی بات کام ہونا چاہیے اس کے اوپر تاکہ معاملات رک سکیں. ایک شارٹ کمرشل بریک لینا ہے.